بے شمار درود و سلام رحمت کائنات جان کائنات جانے جہانان کائنات احمد مجتبیٰ محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے بھیجن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے دوسرے پارے دے وچوں سورت دا نام سورت بقرہ، سپارہ دوسرا، اس دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال تانوں سن کے مینوں سنا کے اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں نفسہ ابتغاء، جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں نفسہ ابتغاء، جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ بولیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لو۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، اللہ فرماندہ ہے، اور کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یا کچھ لوگ وہ ہیں نفسہ ابتغاء، جو اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچتے ہیں۔ کیوں بیچتے ہیں؟ کس لیے بیچتے ہیں؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ وہ راضی ہو جائے۔ اپنی جان کو بیچتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی رضا چاہنے کے لیے، اس کی قربت چاہنے کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھے تو ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورت بقرہ میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں نفسہ ابتغاء، جڑے اپنیاں جاناں نو بیچدے نے، اپنیاں جاناں نو فروخت کردے نے، مرضات اللہ،
اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جان کا پہلے مالک کون ہے؟ اللہ۔ جان دینے والا کون ہے؟ اور یہاں لینے والا کون ہے؟ بھائی جب دینے والا اللہ ہے تو فروخت کیسے؟ جان کا مالک بھی اللہ، جان دینے والا بھی اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں جن کو میں نے جان دی ہے، جن کو میں نے جان دی ہے، سارے نہیں، کچھ لوگ، ان میں کچھ لوگ وہ ہیں، توجہ فرمائیں قرآن مجید کی آیت پہ، اگر آیت کو آپ سمجھ لیں گے، یہ بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ یہی میرا مشن ہوتا ہے کہ ایک آیت میں پڑھتا ہوں، پھر اس کی تفسیر اور تشریح میں جاتا ہوں۔ پہلے آپ آیت کا ترجمہ غور سے سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کو پوری تقریر جو ہے جمعے کی وہ سمجھ آ جائے گی آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ کیوں بیچتے ہیں؟ مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جان تو پہلے بھی اللہ کی ہے، جان پہلے بھی اللہ کی ہے، ہم بیچیں تو تب جب ہم اس کے مالک ہوں، ہم تو مالک بھی نہیں ہیں۔ میں قربان جاؤں، اس میں بھی راز کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے دینے والا بھی میں ہوں اور لینے والا بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، اس کے باوجود جب واپس لیتا ہوں تو بدلے میں لے رہا ہوں۔ بدلہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم، فرمایا اور وہ لوگ جو اپنے مال اور اپنی جان مجھے دیتے ہیں، بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں مجھ سے جنت خرید لیتے ہیں، بدلے میں میں جنت دے رہا ہوں، بدلے میں جنت دے رہا ہوں۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ جان دیتے ہیں مجھے، واللہ رؤوف بالعباد، میں اللہ ان پہ بڑا مہربان ہو جاتا ہوں، ان بندوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہوں جو مجھے اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنا مال میرے راستے۔ حالانکہ مال دینے والا بھی اللہ، جان دینے والا بھی اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے میں ایسے جان تمہاری نہیں خرید رہا، بدلے میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں، تمہیں کوئی پیشکش کر رہا ہوں، تمہیں کچھ بدلہ دے رہا ہوں۔ اور بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جان لیتا ہوں جنت دیتا ہوں، جان لیتا ہوں، بولو بولو، جان لیتا ہوں جنت دیتا ہوں۔ جیسے شہید جان دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے اور بہتر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، مجھے راضی کرو۔ جب تم مجھے راضی کرو گے، جب تم مجھے اپنی جان دو گے، نہ صرف جان کی بات ہے بلکہ فرمایا وَأَمْوَالَهُمْ، اپنا مال بھی دو گے، اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو گے۔ حالانکہ مال دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، لیکن اللہ ایسے نہیں فرماتا، فرمایا اگرچہ میں دیتا ہوں لیکن بدلے میں مال واپس نہیں لے رہا، بلکہ بدلے میں مال لے کر تمہیں جنت عطا فرما رہا ہو، تمہیں اس سے بہتر سودا دے رہا ہوں، بہتر سودا دے رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہے ظلم تم پہ نہیں کیا کہ جان دو میری واپس، نہیں، جان تمہیں دی اور تم سے سودا کیا، سودے میں تمہیں جنت عطا فرما دی۔ حضرت محترم، اس آیت کریمہ کا شان نزول اگر دیکھیں کہ یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیونکہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا آیت کریمہ کا نازل ہونے کا، اللہ کے حکم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور وہ لوگ، لوگوں میں سے وہ لوگ جو اپنی جان بیچتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں اللہ نے اتاری؟ میں قربان جاؤں، جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام
مکہ کو چھوڑ کر حضور مدینے میں تشریف لاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور جب مکہ چھوڑ کر مدینے میں آتے ہیں تو جدوں سرکار مدینے دے اندر آ گئے، جڑے غلام مکے دے اندر رہ گئے سن، کیونکہ سرکار رات میں تشریف لے آئے. یہ تو تانوں پتہ ہے نا، جدوں سرکار نے غالباً پچھلے جمعے تو واقعہ سنیا ہے، حضور نے رات اپنے بستر تے حضرت مولا علی نو سلایا اور حضرت ابو بکر نو لے کے سرکار ہجرت فرما کے آ گئے. تو جدوں سرکار آ گئے، کچھ صحابہ پہلے جا چکے سن مدینے دے اندر، کچھ حبشے دی طرف چلے گئے سن، کچھ باقی رہ گئے سن. جدوں سرکار آ گئے نا مدینے دے اندر، تے جڑے غلام سن، جڑے حضور دے عاشق سن، سرکار دے دیوانے سن، میرے آقا دے چہرے دا دیدار کرن والے سن. کہہ دو سبحان اللہ. جڑے ہر روز سرکار دی دید کردے سن، حضور دا دیدار کردے سن، جدوں سرکار نظر نہ آئے بے چین ہو گئے، بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ ایک ہی ہویا ہے. حضور تا چلے گئے نے مکہ چھوڑ کے، سرکار تا مدینے چلے گئے نے، ساڈا کی بنے گا؟ اسی کس طرح زندگی گزاراں گے؟ عاشق سن نا، غلام سن. تواڈے میرے وانگو تھوڑا انہوں نے کلمہ پڑھیا سی، انہوں نے کلمہ پڑھیا سی تے دل و جان پڑھیا سی. بے قرار ہو گئے اس واسطے کہ محبوب نظر نہیں آندا. کہہ دو سبحان اللہ. محبوب نظر نہیں آیا، بے قرار ہو گئے نے اور ٹر گئے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں. جدو سرکار ٹر گئے تے جڑے اوتھے رہن والے سن مکے دے اندر صحابہ کرام، اجڑی بستی نظری آوے جدوں کنڈ کیتی ہے یاراں. سرکار دے غلام بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ سرکار نظری نہیں آندے. کریے کی؟ صحابہ کرام نے بھی تیاری کر لی کہ اسی بھی مکہ چھوڑ دیئے. حالانکہ جائیداداں مکے دے اندر، اولاداں مکے دے اندر، گھر بار مکے دے اندر، زمینہ مکے دے اندر، کاروبار مکے دے اندر، لیکن دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، اللہ دے محبوب نو راضی کرن واسطے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرن واسطے تیاری کر دینے کہ اسی بھی یار اتھے کی لینا ہے، چھڑو پرا مکے نو چھوڑو. حالانکہ مکے دے اندر او جگہ ہے، او مقام ہے جڑا میرے اللہ دا کار ہے. کہہ دو سبحان اللہ. او مقام ہے جو مسجد ہے جتھے بندہ ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز دا ثواب ملتا ہے. بیت اللہ شریف دے اندر، اللہ دے گھر دے اندر ایک نماز پڑھیے 1,00,000 نماز دا ثواب ملتا ہے. لیکن جدو سرکار نظر نہ آئے نا، انہوں نے آکھیا چھوڑو مکے نو، چھوڑو زمینہ نو، چھوڑو گھر بار نو، چھوڑو حجر اسود نو، چھوڑو مقام ابراہیم نو، چھوڑو آب زمزم نو، چھوڑو صفا تے مروہ نو، سب کچھ چھوڑو تے جتھے محبوب نے ڈیرا لایا ہے اوتھے جا کے ڈیرا لا لئی ہے. عاشق سن نا، غلام سن، دل نہیں لگدا پیا، گھر بار چھوڑن دا تیاری کر لئی. مشرکین مکہ نو بھی پتہ چل گیا، پتہ تو انہوں نے پہلے ہی چل گیا سی. جدو سرکار چلے گئے تے انہوں نے بھی اپنی کاروائیاں تیز کر دیتیاں، کافراں نے کاروائیاں تیز کر دیتیاں کہ ہن کوئی مسلمان بچ کے نہ جائے، کوئی مسلمان چھپ کے نہ جائے، کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کے نہ جائے. انہوں نے گرفتار کرو، انہوں نے قابو کرو. جڑا مکہ چھوڑے انہوں پکڑ لو. حالانکہ گھر اپنا چھوڑنا کسے نو کی تکلیف ہے، کسے نو کی پریشانی ہے. لیکن مکے والیاں نے اعلان کر دیتا کہ محمد نو منن والا کوئی اپنا گھر نہ چھوڑے. آج تو بعد جڑا گھر چھوڑے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، انہوں ختم کر دیتا جائے گا، انہوں سولی تے چڑھا دیتا جائے گا، انہوں گھر تباہ و برباد کر دیتا جائے گا. آج تو بعد کوئی نہ چھوڑے. لیکن جڑے کملی والے دے عاشق سن، جڑے سرکار دے غلام سن، اونا دا دل کدوں لگدا ہے، اونا نو چین کدوں آندا ہے؟ چین تو اوتھے ہی آوے گا نا جتھے محبوب نظری آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرات محترم، تو کافرہ نے اعلان کر دیتا کہ آج تو بعد کوئی نس بج کے نہ جائے، کوئی مسلمان نہ جائے. حالانکہ گھر اپنا چھوڑنا انہوں کوئی پرابلم نہیں سی ہونی چاہیے،
کوئی اعتراض نہیں سی ہونا چاہیے، بندہ جدو چاہے جدو چاہے جتھے چاہے جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے پابندی لا دیتی کہ آج تو بعد کوئی مسلمان جڑا ہے مکہ نہ چھوڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سن جنہ دا نام سی حضرت صہیب، کہہ دو سبحان اللہ، صحابی رسول نے حضرت صہیب، آپ نے ارادہ کر لیا، ارادہ کیتا کہ میں مکہ چھوڑنا ہے اور چھوڑ کے مدینے جانا ہے، اس واسطے کہ میری سرکار چلے گئے نے، میں بھی جانا ہے۔ لوگاں نے، اوانڈیاں گوانڈیاں نے، برادری نے سمجھایا کہ اے صہیب اعلان ہو گیا ہے کہ آج تو بعد مکہ نہیں چھوڑنا، آج تو بعد اتھوں جانا نہیں۔ یہ پتہ چل گیا ابو جہل ابو لہب اور انہاں کافرانو تینوں پھڑ لین گے، مارن گے، بڈھا آدمی ہے تے نہ چھوڑ، پچھلی عمرہ پریشان ہوئے گا، راہ وچ مر جائے گا، یا تینوں پھڑ لین گے، تینوں سزا دین گے۔ میں قربان جاواں سرکار دے عاشق صادق تو، حضور دے صحابی تو، حضور دے غلام تو تے عمر شریف 100 سال ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ خود اندازہ لگا لو کہ 100 سال دی عمر جڑی ہے وہ کتنی عمر ہوئے گی، اور کی ضعیفی دا عالم ہوئے گا، بزرگی ہوئے گی، کمزوری ہوئے گی، اور 100 سال عمر ہے۔ حضرت صہیب ارادہ کیتا، گھر والیاں نے سمجھایا صہیب، برادری والیاں نے، رشتہ داراں نے، گوانڈیاں نے سمجھایا صہیب نہ چھوڑ مکہ، تو چھوڑے گا تے اے تینوں پھڑ لین گے۔ حضرت صہیب فرماندے نے نہیں کوئی بات نہیں، جیڑا میرے قریب آئے گا، جیڑا میرے نزدیک آئے گا وہ بچ کے نہیں جائے گا، میرا رستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگاں نے کیا صہیب کی گلاں کردا ہے؟ صحابی رسول نو سمجھایا، اپنی حالت ویکھ، عمر ویکھ، پچھلی عمر، بڑھاپا، کمزوری، ضعیفی، نہ تو لڑ سکنا ہے، نہ تو کسے دے نال مقابلہ کر سکنا ہے، نہ کسے نو روک سکنا ہے، اس واسطے خود کمزور ہو گیا ہے۔ حضرت صہیب فرماندے نہیں اجے تک میرے بازواں دے اندر ہمت موجود ہے، اجے تک میرے اندر قوت موجود ہے، اور سب تو بڑی ایمان دی طاقت ہوندی ہے میرے کول موجود ہے، سب تو وڈی طاقت میرے کول موجود ہے ایمان دی، تے مینوں یقین ہے میرا رستہ کوئی نہیں روکے گا۔ حضرت صہیب نے تیاری کر لی، تیاری کر کے سامان بنیا، سامان کی بننا سی، کوئی کپڑے لے، کوئی گلاس لیا، کوئی برتن چکیا۔ میں قربان جاواں سرکار دے عاشق تو، حضور دے غلام تو، اللہ دے رسول دی رضا واسطے اپنا گھر بار چھوڑ دے پہنے، اور گھر بھی مکے شہر دے اندر ہے، گھر بھی مکے دے اندر ہے۔ حضرت صہیب نے سامان بنیا، تیاری کیتی، خیال آیا ہو سکتا ہے صہیب تیرا رستہ روکن، تینوں نہ جان دین، تیاری کر لے سامان۔ حضرت صہیب فرماندے نے میں کمان بھی چک لئی، میں تیر بھی چک لے، تے تلوار بھی لے لئی، جیڑا میرے سامنے آئے گا، جیڑا مینوں نبی دے کول جان تو روکے گا، اللہ دے محبوب دے کول جان تو روکے گا، انہوں میں قتل کر دیاں گا، انہوں میں مٹا دیاں گا، میں ان دا مقابلہ کراں گا۔ حضرت صہیب سویرے سویرے نکلے، سورج چڑھیا، لوگاں نے ویکھیا نبی دا عاشق تے دیوانہ کتھے جا رہے ہیں؟ حضرت صہیب فرماندے نے اپنے بھائیاں نے پوچھیا، برادری والیاں نے پوچھیا، اے صہیب اج گڈڑیاں کتھے بن لیاں نی، اج کتھے دیاں تیاریاں کر لیاں نی؟ حضرت صہیب فرماندے نے میرا دل کردا ہے میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو۔ عاشق دا جذبہ ویکھو، فرمایا میرا دل کردا ہے میں اوتھے جا کے وساں، اوتھے جا کے رواں جتھے سرکار گئے نا، میں بھی اوتھے جا کے اپنا ڈیرا لاواں، حضور دی نگری دے اندر، حضور دے شہر دے اندر، محبوب دے شہر دے اندر قربان جائیے۔ اے تے پھر عاشقاں تو پوچھو نا محبوب دے شہر نال انہاں نوں پیار کنا ہوندا ہے۔ لوگاں نے سمجھایا صہیب کی کرنا ہے، بڑھاپا،
تے پچھلی عمر، بڑھیاں ہڈیاں تے کمزوری ضعیفی، کی کرنا ہی؟ آج نہ مریا تے کل مر جائیں گا، کل نہ مریا تے پرسوں مرے گا، کیونکہ 100 سال تیری عمر ہو گئی ہے، تو عمر دے آخری کنارے تے، پتہ نہیں کدوں تینوں موت آ جانی ہے۔ نہ چھوڑ مکے نو، نہ چھوڑ مکہ، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت صہیب بڑا پیارا جواب دیندے نے، عاشقانہ انداز دے اندر آپ فرماندے نے، اے برادری والیو میرا دل کردہ ہے میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو۔ آپ فرماندے نے جیڑیاں گھڑیاں جیواں مدینے دے اندر جیواں، جیڑیاں گھڑیاں رواں مدینے دے اندر رواں، جیڑے سایاون مدینے دے اندر آون، تے جدوں مر جاواں میری قبر مدینے دے اندر بن جاوے، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن۔ صحابی دے عقیدے دی بات کرنا پیا، نبی دے عاشق تے غلام دی، مل کے میرے نال پڑھ لو، ذوق پیدا ہو جاوے، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن۔ تے کوئی ایو جا غلام بھی نہیں جیڑا بکھا تے ننگائے ہوئے، جیڑا غریب ہوئے۔ حضرت صہیب امیر بھی بڑے نے، مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، مکے دے اندر زمین بھی بڑی ہے، مربع بھی بڑے نے، مال و متاع بھی بڑا ہے، سب کچھ بڑا ہے، برادری بھی بہت زیادہ ہے، منن والے بھی بڑے نے، عزت کرن والے بھی بڑے نے، رشتہ دار بھی بتیرے نے۔ سارے نے آ کے سمجھایا، اے صہیب کی کردہ پہ ہے زندگی دے اس حصے دے اندر، زندگی دے اس عمر دے اندر، اس بڑھاپے دے اندر اتنا لمبا سفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا شہر اپنا کیوں چھڑدا ہے؟ اپنا گھر بار کیوں چھڑدا ہے؟ ہو سکتا ہے اوتھے کلی لبے یا نہ لبے، اوتھے گھر بنے یا نہ بنے، اوتھے تینوں رہنا نصیب ہوے نہ ہوے۔ حضرت صہیب فرماندے نے، اوے بیلیو، اوے سجنو، اوے یارو، مینوں نہ روکو، میرا رستہ نہ روکو، میرا دل کردہ ہے میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن۔ نہیں آواز نہیں آئی، گونج پہ جائے، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن۔ کیوں بھئی دعاواں اسی بھی کرنے آنا، یا اللہ مدینے چ موت آ جائے، دعا کرنے آنا، بولو تو صحیح، دعا کرنے آنا یا اللہ مدینے وچ موت آ جاوے، مدینے وچ موت آوے، مدینے چی رہ جائیے۔ حضرات محترم یہ عاشقان دا طریقہ ہے، عاشقان دا عقیدہ ہے، میرے نبی پاک دا غلام ہے حضرت صہیب۔ آپ فرماندے نے، ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ برادری والیاں نے آکیا، صہیب کی کرنا پیا؟ عمر دا آخری حصہ بڑھاپے دے اندر اتنا لمبا سفر کردہ پیا میں، مر جائیں گا راستے دے اندر، نہ اگے پتا نہ پیچھے پتا۔ حضرت صہیب فرماندے نے، نہیں میرا دل نہیں لگدا، اس واسطے جنہ گلیاں وچ یار نظری نہ آوے، او گلیاں سنجیاں نے، او گلیاں سنجیاں نے، اوتھے دل نہیں لگدا، اوتھے مینوں سکون نہیں آندا، جتھے میرا محبوب مینوں نظری نہیں آندا، جتھے میرا حبیب مینوں نظری نہیں آندا۔ اے صہیب مکہ بڑی شان والا ہے، کیوں چھڑدا پیا ہے؟ حضرت صہیب فرماندے نے، نہیں او دیس شان والا ہے جتھے رب دے یار نے ڈیرا لایا ہے۔ بلند آواز نال، بلند آواز ذوق نال، یار حضرات محترم فرمایا، اتھے ہن میرا دل نہیں لگدا،
راتاں لمبیاں ہو گئی نے وچھوڑے دیاں فراق دیاں راتاں لمبیاں ہو گئی نے راتی نیند نہیں آندی ساری ساری رات اٹھ کے بیٹھا رہنا کیونکہ محبوب جو ٹر گئے نے مکہ شریف نو سرکار جو چھوڑ گئے نے اتھے میں رہ کے کی کرنا ہے حضرات محترم حضرت صہیب تیاری کر دینے گھروں باہر نکلے پانی پیالہ کپڑے تیر کمان تلوار اٹھائی ہوئی ہے کیوں چکی صہیب تلوار کیوں چکی آپ بڈھا آدمی ہے ہن تیری عمر لڑن دی نہیں ہن تیری عمر مرن دی نہیں ہن تیری عمر کوئی جنگجوؤں والی عمر نہیں مجاہداں والی عمر نہیں حضرت صہیب فرماندے نے جیڑا میرے نبی دا دشمن مینوں روکے گا جیڑا میرے نبی دا دشمن مینوں روکے گا انہوں تیراں نال ماراں گا اگر تیر مک گئے تلوار چلاواں گا اگر تیر مک گئے جڑا مینوں روکے گا میرے محبوب دے دیس تو میرے محبوب دے شہر تو میں قربان جاواں اے عقیدہ عاشقاں دا دیس ماہی اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ دیس ماہی دا خانہ کعبہ دیس ماہی دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوب والا تقوی رکھیں محبوب والا تے چل دوارا اوے ملی صہیب تقوی رکھے اوے محبوب والا تے چل دوارا اوے ملیے حضرت صہیب گھروں باہر نکلے کافر آ گئے ابو جہل نو پتہ چل گیا بھی آج ایک اور جا رہا مسلمان مکے نو چھوڑ کے توجہ توانوں تے مینوں اسلام دی دین دی قدر کوئی نہیں توانوں مینوں پتہ کوئی نہیں اس دین تے کنیاں جانا قربان ہوئیاں نے کنے گھر اجڑے نے کنے سرکار دے عاشق سولی چڑھے نے کنیاں ماراں پیاں نے کنے گھر لٹ گئے اے توانوں مینوں اجے اندازہ نہیں ہے اے جندہ لٹیا ہے انہیں کولو پوچھ کے ویکھو کہ انہیں دین واسطے کی لٹایا ہے انہیں دین واسطے کی قربانی کیتی ہے جے توانوں نہیں پتا تے اپنے وڈیریاں نو پوچھ لو جنہ اسلام واسطے انڈیا نو چھوڑیا اپنے گھر بار چھڑے اپنی زمینہ چھوڑیاں کچھ اندازہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تھوڑا اندازہ ہو جائے گا پھر کتنیاں تکلیفاں آئیاں در بدر ٹھوکراں کھا دیاں بارشاں شروع ہو گئیاں قتل و غارت شروع ہو گئی اور نہ رہن دی جگہ نہ بین دی جگہ نہ اٹھن دی جگہ نہ کھان دی جگہ کوئی کدے رول گیا کوئی ماں کدے چلی گئی بچے کدے چلے گئے وڈکے پائی رشتہ دار اور ایسے بچھڑے کئیاں نو تا آج تک پرا نہیں ملے 1947 دی
دی بات کر رہے ہیں 1947 تے ہن تسی دیکھ لو 2009 آ گیا ہے اجے تک پینا پرا نہیں ملے اجے تک لبدے پھردے نے ساڈے باپ کتھے گئے ساڈے بھائی کتھے گئے رشتہ دار کتھے گئے اجے تک بھی نہیں ملے حضرات محترم پھر انہوں پوچھو جس نے اسلام لئی دین لئی اللہ دی رضا واسطے اپنا گھر بار چھوڑیا ہوئے اپنا قبیلہ چھوڑیا ہوئے اپنے رشتہ دارانو چھوڑیا ہوئے جدو نبی پاک دا صحابی تے بڑھا صحابی تے 100 سال عمر کہہ دو سبحان اللہ 100 سال عمر اے عمر ہے بابا جی کو چھڑن دی اے کو پینڈا کرن دی عمر ہے 100 سال دی عمر کرو باہر نکلے کافران نے رستہ روک لیا ابو جال ابو لاب آ گئے انہاں کہا کتھے چلے ہیں فرمایا جتھے میری سرکار گئے میں بھی اتھے ہی جا رہا ہوں جتھے میرے آقا گئے میں بھی اتھے ہی جا رہا ہوں انہاں کہا تیرا دماغ خراب ہے تو اعلان نہیں ساڑا سنیا پابندی ہے دفعہ 44 لائی ہوئی ہے کوئی نہیں شہر و باہر جا سکتا انہاں کہا نہیں یہ پابندیاں شابندیاں ماڑیاں واسطے ہوندیاں نے جندہ دل کردہ جے میں نو روک تے کہ ویکھو انہاں کہا بابا ہے ذرا ہوش کر بڑھڑا ہیں جذبات جا گیا ہیں اے سیاڑیاں گلہ کر سیاڑا بندہ ہیں ذرا ہوش کر مر نہیں نہ جا تو نہیں جا سکتا بڑا روکیا انہاں بڑا سمجھایا حضرت صہیب نو پر جدو عشق دا بامبڑ بڑھدا ہوندہ ہے نا انہوں پانی نہیں بجھا سکتا جدو عشق دے پامبڑ دیاں لاٹا نکل دیاں نا انہوں پانی نہیں بجھا سکدا حضرت صہیب نو رو کے آؤں اے صہیب سیانا بن نادان نہ بن بچہ نہ بن سیانا بن اپنا شہر نہ چھوڑ کدھر جاندہ پیاویں حضرت صہیب نہ مننے انہاں کیا سی پھر بھی نہیں ہو جان دینا جے تو زوری جانا چاہویں پھر بھی نہیں ہو جان دینا اسی تیرا راستہ روکاں گے اسی تینوں پکڑاں گے اسی تینوں قید کراں گے قید کر کے تینوں جیل دے اندر بند کر دیاں گے کسے کوٹھڑی دے اندر سٹ دیاں گے جتھے مر جائیں گا تے پھر تینوں نہ کوئی بچاؤن والا ہوئے گا نہ کوئی چھڑاؤن والا ہوئے گا حضرت صہیب نے فرمایا اے پاگلو اگر میرے مقدرہ دے اندر مدینہ ہے تے میں نو روک کوئی نہیں سکدا یہ میرے مقدرہ ہے مدینہ شریف ہے نا تے پھر میں نو روک کوئی نہیں سکتا انہاں کیا لے بھئی بابا بڑا گرم ہے اس پکا ارادہ کی تو ہے نہیں راندہ پھر انہوں نے کچھ سمجھایا کوئی ہاڑا منت کی تھی بابے نو کہنا بھی کی ہوندہ ہے پولیس والا بھی آ جاوے بزرگانوں نے کی کہنا ہوندہ ہے بچیاں نو کی کہنا ہوندہ ہے اللہ اکبر حضرت صہیب نے بڑا سمجھایا آپ نہ رہے جدوں نہ رہے نا انہاں کہا بابا پھر کیویں جائیں گا آپ نے فرمایا پھر روک کے ویکھ لو انہاں کہا بابا کی کریں گا بڑھا بننا ہے نہ تو بھج سکدا نہ نس سکدا نہ تو کسے نو پھڑ سکدا نہ کسے نو تو کسے دا مقابلہ آپ نے فرمایا اے تو تسی من دے ہو مکے والے کہ میرے تو ود تیر کمان چلان والا کوئی نہیں ٹھیک ہے میں بڑھا ہو گیا لیکن جندہ دل کردہ جے جس جوان دا دل کردہ جے فرمایا میرے مقابلے میں چاہ جاؤ جے صہیب نبی دے دشمن نو تیر مارے تے ایک نہیں 10 نہ لگے جان تے میں نو صہیب نہ کہنا بلند آواز یار شان صحابہ دا بھی نعرہ مارا کرو میرا دل خوش ہو سی شان صحابہ کہہ دو زندہ باد شان صحابہ بولو اونچی آواز شان صحابہ اے میرے نبی دے صحابہ دا شان ہے اللہ اکبر حضرت صہیب نے فرمایا اے ویکھ دے پے ہو میرے کول تیر کمان اے میں تواڈے واسطے ہی لے کے کرو ٹریا اور مینوں کیڑی ضرورت سی میں مدینے تھوڑی جا کے جنگ کے تواڈے واسطے تواڈا علاج کیتا ہے آ جاؤ جندہ دل کردہ جے میرے سامنے ایک ایک تیر نال دا مشرک نہ ڈھیر تے مینوں اپنے باپ دا نہ کہڑا جندہ دل کردہ جے میرے مقابلے چاہ جاؤ انہاں کیا بابا تاخیر کیتی بیٹھا ہے بڑا ڈاڈا ہے بابا بڑا کوئی کوڑا ہے بڑا ذریلہ ہے بڑا ہے تو غصے چاہے ہویا ہے یہ تو مرن تے تیار ہو گیا ہے انہاں کیا بابا یہ تیرے تیر مک گئے تو کلا بندہ ہے ہو سکتا ہے تو تیر بھی چلاویں تے تیر مک جان
تیر ختم ہو جان پھر بھی تو پھڑیا جائے گا، پھر بھی گرفتار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا پاگلو اگر تیر مک گئے تے تلوار کندے واسطے چکی ہے؟ اے تلوار بھی تو میرے کول ہے، امید ہے تیراں دے مکن تک تسی مک جاؤ گے، جڑے نبی دے دشمن نے وہ مک جاؤ گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ تیاریاں کردے پہنے جناب، جس ویلے انہاں ویکھیا کافراں نے کہ بابا تا نہیں رکدا، آپ نے فرمایا ہاں اگر جنگ تو بچنا جے، لڑن مرن تو بچنا جے، آؤ ایک میرے کول ہور راستہ بھی ہے، اس راہ نو اپنا لئیے تے صلح صفائی نال تہاڈا بھی کم بن جاوے میرا بھی بن جاوے۔ انہاں کیا ہور کیڑا تیرے کول مشورہ ہے؟ حضرت صہیب فرمان لگے انج کر دیاں وہ میرا گھر نہیں گھر ہے؟ انہاں کیا ہاں؟ فرمایا میرے گھر دے وچ نا وہ فلانا کمرہ جڑا ہے نا سارا خزانہ ان دے وچ ہی میں دفن کر کے آ رہا وا، سارا مال میرا اوتھے پیا ہے، زیور میرے اوتھے پے نے، میرا ہیرے جواہرات درم و دینار مال و متاع روپیے ہر چیز اوتھے میں تالا لا کے آ رہا تے فرج دے وچ دب کے آ رہا تے انج کر لینے ہاں تسی میرا راستہ صاف کر دیو، مینوں مدینے جان دیو تے مدینے دے بدلے وہ سارا مال صہیب تانوں دین واسطے تیار ہے، وہ ساری دولت جڑی میری ہے وہ تسی لے لو۔ جس ویلے انہاں نے مالو متا دا نام سنیا، جدوں دولت دا نام سنیا، جدوں روپیاں دی گل آئی تے منہ وچوں تھکاں آ گئیاں، کہن لگے اے تا گلاں ٹھیک نے، اساں کی کرنا اس بابے نو پھڑ کے، اساں کی کرنا اس بزرگ نو پکڑ کے، جاندا ہے تے جان دیو۔ حضرت صہیب نے فرمایا ہاں کی فیصلہ کیتا جے؟ انہاں کیا فیصلہ ہی ہوئی ہے سانو چابیاں دے دیو اس کمرے دیاں، سانو چابیاں دے دیو نہ صندوقاں دیاں، سانو چابیاں دے دیو نہ خزانیاں دیاں۔ حضرت صہیب فرماندے نے جاؤ اے چابیاں لے لو، سارا سامان تسی لے لیو، مینوں مدینے جان دیو، مینوں بولو بولو مینوں مدینے جان دیو، اس واسطے کہ جڑا دیس مائی دا ہے نا وہ بڑا پیارا مینوں لگدا ہے تے جتھے میرا محبوب ٹر گیا ہے نا مینوں مال دی کوئی فکر نہیں، مینوں انہاں خزانیاں دی انہاں روپیاں دا کوئی فکر نہیں، مینوں صرف فکر اکو لگی ہوئی ہے کہ میں جیندیاں جیندیاں سرکار دے قدماں وچ پہنچ جاواں، جیندیاں مرن تو پہلے حضور دا دیدار پا لواں، بس مینوں ایہو فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرات محترم حضرت صہیب فرماندے نے ہٹ جاؤ میرا راستہ چھوڑ دیو، چابیاں انہاں دے حوالے کر دیتیاں، جس ویلے چابیاں انہاں دے حوالے کر دیتیاں، آپ فرماندے نے میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن ہو میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن، یا رسول اللہ مینوں بلا لیو۔ حضرت صہیب دا راہ صاف ہو گیا، آپ نے مال دے دیتا، مدینے دی خاطر جا رہنے، جدوں مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے، جدوں مدینہ شریف دے اندر پہنچے، مدینے دے اندر قدم رکھیا، جدوں مدینہ طیبہ آیا، حضرت صہیب فرماندے نے سب تو پہلے میری ملاقات حضرت ابو بکر دے نال ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے نال میری نا مدینے چ ملاقات ہو گئی، جفی پا کے ملے مینوں، میں بڑا خوش ہویا، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، شکر ہے تو جیندیاں جیندیاں آ گیا ہے، میں بھی شکر خدا دا کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں جیندیاں جیندیاں تیرے یار دے شہر وچ آ گیا، میں جیندیاں جیندیاں حضور دے کول آ گیا ہاں۔ ویکھو نا عاشق دی محبت ویکھو، سرکار دا پیار ویکھو، حضور دی نال محبت تے لگاؤ ویکھو، جذبہ ویکھو نہ صحابیاں دا، میرے نبی دے عاشقاں دا۔ حضرت ابو بکر صدیق ملے، حضرت ابو بکر نے فرمایا صہیب عرض کیتی کی گل ہے؟ اکھے مبارک ہو بھی،
فرمایا قاضی مبارک حضرت ابو بکر نے فرمایا تینوں دو مبارکہ نے تینوں ڈبل مبارکہ نے اکھے کیڑیاں کیڑیاں مبارکہ نے اکھے ایک تا اے مبارک تو جیندیاں مدینے دے اندر آ گیا میں فرمایا دوسری مبارک کیڑی ہے اے صہیب دوسری مبارک کے وے جدو تو کافرانو مال دے رہا وے تیرا اللہ منظر ویکھ رہا سی جدو تو انہاں نال گلاں کردا سائیں جدو انہاں نال سودا کردا پیا ہے جدو انہاں نال وٹا سٹا کردا پیا ہے کہ مینوں جان دیو مدینے دے اندر میرے کولو مال لے لو میرے کولو پیسے لے لو میرے کولو زمین لے لو میرے کولو درم و دینار لے لو اے صہیب جدو تو سودا کردا پیا ہے تو زمین تے سودا کردا پیا ہے اللہ عرشاں تے بہ کے تیرا سودا ویکھ رہا ہے خدا عرش تے بہ کے تیرا سودا ویکھ رہا سی حضرت صہیب پوچھ دینے ابو بکر تینوں کیویں پتہ چلیا ہے فرمایا صہیب اسی سرکار کول بیٹھے ہوئے ساں تے جویں جویں تو سودا کردا سائیں نا تے تیرے سودے دے اتے اللہ دی رحمت بھی مسکرا رہی سی تے رب دے فرشتے بھی مسکرا رہے سن رب دے فرشتے مسکرا رہے سن تے جس ویلے تو سودا کر لیا نا اسی ویلے اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کیتی مولا حکم فرمایا جبرائیل دیر نہ کر آج میرے محبوب دے غلام نے سودا کیتا ہے تے بڑا اعلیٰ سودا کیتا ہے گھاٹے دا سودا نہیں کیتا نفع دا سودا کیتا ہے مسلمان بھائیو اوے دولت دے کے یار منایا دولت دے کے اچھی بولو نا دولت دے کے پادنا روپیے اس پلے تے پھر جنوں یار لبے ہیں جی وہ پھر پیچھے نہیں ہٹدا اللہ اکبر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سودا کر دے پہنے اللہ تعالیٰ اس سودے نو پسند کر کے تے جبرائیل نو فرمایا جبرائیل جاؤ قرآن دی ایت لے جاؤ یا اللہ کیڑی ایت لے جاؤں فرمایا جا میرے محبوب نو میرا سلام بھی دے میرا قرآن بھی پہنچا دے وَمِنَ سے میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اے ایت کریمہ ادو نازل ہوئی ہے اے جڑی میں اپنے خطبے دے اندر پڑھیے اور جس نو موضوع بنایا وے ان دا ترجمہ اے وے اللہ فرماندا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری اور لوگاں وچوں کچھ لوگ ایو جے نے جڑے نفس ابتغاء اپنی جان دیندے نے اپنی جان ویچ دے نے مرضات اللہ اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ نو بولو بولو اللہ نو راضی کرن واسطے تے واللہ رؤوف بالعباد اللہ اپنے بندیاں تے بڑا ہی مہربان ہے اللہ اپنے بندیاں تے بڑا ہی مہربان ہے حضرات محترم تے دوجی واری پھر سنم اے در کافراں نے پھر اعلان کیتا کوئی مکہ نہ چھوڑے کوئی مدینے دے اندر جان دی کوشش نہ کرے کوئی حبشہ دی طرف جان دی کوشش نہ کرے مسلمان امید دے اندر نے مسلمان اڈیک دے اندر نے مسلمان انتظار دے اندر نے نبی پاک دے غلام انتظار دے اندر نے نبی پاک دے صحابی انتظار دے اندر نے ایک کدوں وقت ملے کدوں ٹائم ملے کدوں کڑیاں ملن جدوں سرکار دے کول جانا نصیب ہو جاوے ایک بی بی ہے جس دا نام ہے بی بی سمیہ سب آکھو رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی تیاری کی تھی اور نہ صرف بی بی سمیہ نے کی تھی بی بی دا بیٹا اور بی بی دا خامند یاسر رضی اللہ تعالی عنہ عمار بن یاسر عمار بیٹا ہے حضور دے صحابی نے بڑے جلیل القدر صحابی نے کی شان پوچھ دیو اے نہ میرے نبی دے صحابہ دی حضرت عمار بن یاسر اور بی بی سمیہ تیاری کی تھی اسا ایتھے کی لینا ہے اس نگری دے اندر اتھے چلیے جتھے سرکار ٹر گئے نے جتھے محبوب ٹر گئے نے جدو انہوں نے تیاری کی تھی کافرہ نو پتہ چل گیا ابو جہل نو پتہ چل گیا کہ بی بی سمیہ بھی جان دیاں تیاریاں کر دی پئیے وہ بھی دیکھ دی پئیے کہ کدوں موقع ملے تے میں بھی چلی جاواں
ابو جال نو پتا چلیا، ابو جال آ گیا، آ کے کہندا بی بی سمیہ کی پروگرام بنائے؟ بی بی سمیہ کہنے لگی پروگرام وہی ہے جڑا پہلے والا پروگرام ہے۔ اکھے کی کر دیئے؟ فرمایا سونے دا کلمہ پڑھ دی پیاں تے سونے نو یاد کر دی پیاں۔ ابو جال نے جدو پوچھیا تے بی بی نے اے جواب دیتا، ابو جال نے آکھیا بی بی چھوڑ دے کلمہ، ہن تا او کلمے والا وی ٹر گیا وے، عبداللہ دا محمد وی ٹر گیا وے، اجے تو اوندا ہی ذکر کر دی پییں۔ بی بی نے آکھیا اے ابو جال سن لے میری غور دے نال بات، میری بات توجہ دے نال سن لے، اے ابو جالا میری جان تا جا سکتی ہے پر کملی والے دا دتو یا ایمان نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رب نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صحابہ، سید ابو حسین شہرانی صاحب۔ حضرت محترم جدو پتہ چلیا نا ابو جال تے کافرانو بھی یہ تیاری تے پچھو ایک اور ٹولا بھی کر رہا ہے، یہ بھی جان دی تیاری چنے، وہ آ گئے، انہوں نے سمجھایا بھئی نہ جاؤ تسی نہیں جا سکتے، تے جاؤ گے تے مار کھاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، ایتھے تو انہوں ماراں گے، تے لہذا جان دی کوشش نہ کرنا۔ اسلام بڑا مشکل تواڈے تے میرے تک پہنچیا ہے، دین بڑا مشکل تواڈے تے میرے تک پہنچیا ہے۔ حضرت محترم حضرت بی بی سمیہ نے جدو یہ جواب دیتا، ابو جہل لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا عورت ہو کے میرے سامنے بول دیے میں مکے دا چودھری، میں مکے دا سردار، میں مکے دا رئیس، تے یہ جواب کیویں دیندی پئی ہے؟ انہیں کوئی خیال نہیں کیتا۔ ابو جہل نے آکھیا بی بی ہوش کر، مر جائیں گے، ماری جائیں گے۔ قربان جب اس تو پہلے حضرت یاسر نو انہوں نے پکڑ کے شہید کر دیتا، بی بی دے خامد نو شہید ہو گئے۔ حضرت محترم ادھر بی بی سمیہ ہے، بی بی سمیہ نو جدو روکیا، بی بی نے جواب دیتا ابو جال نہیں ہو سکدا، میں ضرور جاواں گی، میں ضرور کملی والے دا کلمہ پڑھاں گی، ضرور سونے دا ذکر کراں گی، مدینے والے آقا تے درود و سلام بھیجاں گی۔ ابو جال نے آکھیا بی بی اپنی جان بچا ورنہ مار دیاں گا، تینوں قتل کر دیاں گا، تینوں ختم کر دیاں گا۔ بی بی نے آکھیا کوئی بات نہیں۔ ابو جال دروازے تے کھلائے، بی بی نو مارن لگ پیا وے، اے بی بی میں تیری جان دے ٹکڑے کر دیاں گا، تینوں مار دیاں گا، تینوں زخمی کر دیاں گا، قتل کر دیاں گا، ورنہ دین نو چھڑ دے، محمد دا کلمہ چھوڑ دے۔ بی بی رو کے کہندی ہے مارو 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 اے مارو اے راجے راج مارو اے مارا نے گلزارا اوے جیڑیا مارا اوے یار دے بدلے او ہے نماز بہارا۔ حضرات محترم بی بی سمیہ نو مار دے پینے، بی بی سمیہ مار کھاندی پئیے تے روندی پئیے، بی بی نو زخم آ گیا جسم دے، روندیا بی بی نو آکھدا ابو جال بلا مدینے والے محمد نو آ کے تینو چھڑا لوے، جندہ کلمہ پڑھ دی پئیے، جندہ ذکر کر دی پئیے، بلاؤ آ کے تینو بچا لوے، آ کے تینو چھڑا لوے۔ حضرت بی بی سمیہ رو کے آ دیئے اے مدینے والیا، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، ایمانداروں کہہ دو سبحان اللہ۔
جدو بی بی سمیہ نے صد ماریا میرے آقا نو، بی بی سمیہ نو زخم آیا، ابو جہل نے نیزہ ماریا بی بی دے پیٹ دے اندر، بی بی دے پیٹ دے اندر نیزہ ماریا، بی بی زمین تے گر گئی ہے، جس ویلے زمین تے گر گئی بی بی دا خون جاری ہو گیا، بی بی دا پیٹ چر گیا، بی بی زخمی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی رو کے عرض کر دی اے مدینے والیاں، اے لج پالا دے لج پالا، اے غریباں دے آقا میرا حال ویکھ لو، ابو جہل مینوں کنا ماردا پیا وے، کنا تنگ کردا پیا وے، ادھر بی بی زخمی ہے، کوئی پانی پلان والا نہیں، کوئی بی بی دی پٹی کرن والا نہیں، کوئی دوائی پلان والا نہیں، آدر جان بھی نکلن دے قریب آ گئی ہے، تے بی بی رو کے کہندی آ گئی جانے شکنجے اندری اوے جو ویلن وچے اوے گنا رو آکے اج رو محمد اج رویں تمنا۔ ابو جہل نے آکھیا بی بی تینوں پانی مل سکتا ہے، تینوں دوائی ملے گی، تینوں پٹی کیتی جائے گی، تے صرف بات اتنی ہے کہ مدینے والے دا ذکر چھوڑ دے، تے مکے نو چھڈن دا ارادہ ترک کر دے، مکے چ چھوڑ کے تو مدینے نہیں جا سکتی۔ دیکھو نا کتنی پابندی ہے اسلام دے چاہن والیاں تے، دین نال پیار کرن والیاں تے، کہ اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے، اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، اے تاں اے کرم ہے تیرے تے میرے تے، تینوں مینوں کی پتہ اسلام دی قدر کیے۔ حضرات محترم ابو جہل دے سامنے بی بی نے پھر زمین تے گرے ہویا جواب دیتا، ابو جہل میں عورت ضرور ہاں، میں کمزور ضرور ہاں، پر اے امید نہ رکھنا کہ بی بی سمیہ ڈر جائے گی۔ فرمایا میری جان دے ٹکڑے ہو سکتے نے، پر کملی والے دا دتو یا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت محترم ابو جہل نے، اسلام دی تاریخ پڑھ کے ویکھو، ابو جہل نے 2 اٹھ منگوائے، اونٹ منگوائے، منگوا کے اونٹاں دیاں پوچھاں نال رسیاں بنیاں، رسیاں بن کے 2 اونٹ بی بی دی ایک لت ایک اونٹ دے نال بنی، دوسری لت دوسری ٹنگ دوسرے اونٹ دے نال بنی، جدو دونوں ٹنگاں دونوں اونٹاں دے نال بن دتیاں، ابو جہل نے حکم دیتا ایک اونٹ نو ادھر دوڑاؤ، ایک اونٹ نو اس سائڈ تے دوڑاؤ، اندازہ لگاؤ ذرا، اندازہ لگاؤ مسلمانوں، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے جڑے سن انہاں دا کی حشر کیتا گیا ہے۔ اونٹ دے نال رسیاں بن کے ایک اونٹ نو ادھر دوڑایا گیا، دوسرے اونٹ نو ادھر دوڑایا گیا، بی بی دا جسم چر رہا وے لیکن زبان تے کملی والے دا کلمہ جاری ہے، زبان تے سونے مدینے والے دا ذکر جاری ہے۔ حضرات محترم بی بی پاک شہید ہون لگی، بی بی رون لگ پئی، جدوں روئی انہاں پوچھیا بی بی ہن دس اجے بھی وقت ہے جے تیری جان بچ سکتی ہے؟ انہیں آکھیا کوئی بات نہیں، جان دی پرواہ نہیں، کیا پیش کروں تمہیں کو ہر چیز تمہاری ہے، کیا پیش اے مدینے والیا، اے محبوبہ دیا محبوبہ، کیا پیش کروں تمہیں کو ہر چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا
ہے یہ دل بھی تم اے سونیا نبیاں دے سلطانہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بی بی شہید ہو گئی اللہ نے فرمایا نہ جانا کیوں دتیاں نے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ دی رضا واسطے اپنی جانا قربان کیتیاں نے اپنی جانا فروخت کیتیاں نے اے مدینے والیاں میں رب راضی ہو گیا میں رب بولو بولو میں رب راضی ہو گیا وہاں اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندا ہے میں تو آڈے تے راضی ہو گیا وہاں حضرات محترم دین تے بڑے بڑے قربانیاں دین واسطے دتیاں دین واسطے اپنی جانا قربان کیتیاں اپنے گھر بار چھوڑے اپنے وطن چھوڑے اے دین دی وجہ ہے حضرات محترم رب نو راضی کرن واسطے حسین ابن علی اگر دین دا مقام پوچھنے دین دی قدر پوچھنی ہے حسین کلو پوچھ مولا مشکل کشا دے پتر کلو پوچھ مولا مشکل کشا دے لال کلو پوچھ او دین واسطے مدینہ چھوڑے آوے کہہ دو سبحان اللہ رب نو راضی کرن واسطے حسین مدینہ چھوڑیا مکے چلے گئے رب نو راضی کرن واسطے حسین نے مکہ چھوڑیا میدان کربلا دی زمین تے ٹبے تے ڈیرا لایا حسین نے رب نو راضی کرن واسطے 7 محرم نو پانی بند ہو گیا حسین راضی ہے 8 پانی بند حسین راضی ہے 9 نو پانی بند حسین راضی ہے حسین چاہتا ہے مولا تو راضی تیرے نبی دا لال بھی راضی ہے کیونکہ سینیاں دے اندر عشق مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ دی لگی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوندی نہ کسی دے ڈر تو نہ کسی دے خوف تو نہ بھوک تو نہ پیاس تو اے جڑی آگ جلائی گئی ہے ایماندار تا سارے یہ نے میں بھی ایماندار تو بھی ایماندار ایماندار دے ٹھیکیدار سارے بن گئے لیکن ایمان صرف کافی نہیں عشق مصطفیٰ دے نال ایمان نو تازہ رکھ ایمان نو تازہ رکھنے عشق مصطفیٰ دی شمع جلا کے اپنے سینے دے اندر پھر ایمان نو تازہ کیونکہ حضرت سلطان باؤ دی بات کر دیا حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے ایمان سلامتی اوے ہری کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو ایمان سلامتی ہری کوئی منگے تو بھی دعا کرنا یا اللہ ایمان دے میں بھی مسیح تے بہ کے دعا کرنا یا اللہ ایمان دی دولت دے پر ایمان سلامتی اوے ہاری کوئی منگے تے عشق سلامتی کوئی ہو حضرات محترم حسین رب نو راضی کرن واسطے مدینہ چھوڑیا ربا تو راضی ہو جا مکہ چھوڑیا مولا تو بولو بولو مولا تو میدان کربلا حسین آیا مولا تو راضی ہو جا گرمی ہے
سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ریگستان ہے، تتیاں ہواواں چلدیاں نے، کادے لئی مولا تو راضی ہو جا، کہہ دو سبحان اللہ، تو راضی ہو جا۔ او 10ویں محرم دا دن آ گیا، جدو 10ویں یوم عاشور آ گئی، شب عاشور دا دن آ گیا، حسین نے آواز دیتی مولا تو راضی ہو جا۔ آواز آئی حسین میں تقدیر ہاں، جواب آیا تو تقدیر ہے میں شبیر ہاں، تو تقدیر ہے میں شبیر ہاں، ہٹ جا۔ آواز آئی حسین اپنے آپ نو بچا لے، فرمایا مٹا کے ہی تے یار راضی ہوندا ہے، اپنے آپ نو مکا کے یار راضی ہوندا ہے۔ حسین بولے مولا تو راضی ہو جا، عرض کی تھی آواز آئی حسین انج راضی نہیں ہونا، فرمایا علی اکبر قربان کراں گا، تو راضی ہو جا، کہہ تو سبحان اللہ، علی اکبر قربان کراں گا، مولا راضی ہو جا، ابن عباس قربان کراں گا، مولا راضی ہو جا، علی اصغر قربان کراں گا، مولا راضی ہو جا، اور محمد قربان کراں گا، مولا راضی ہو جا، 6 مہینے دا اصغر قربان کراں گا، آواز دیاں گا مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اور آواز آئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کائنات والو حسین تے میں راضی ہو گیا، حسین نو مردہ نہ آکھنا، حسین نو مردہ نہ آکھنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اے جو کچھ بھی سلسلہ چلے آئے اے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ وَمِنَ النَّاسِ جڑا میں موضوع رکھیا سی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، کچھ لوگوں نے جڑے اپنے جانا ویچ دینے، کیوں ویچ دینے؟ مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، کہہ دیو مولا تو بلند آواز نال مولا تو راضی ہو جا۔ مولا میرے ملک دی خیر فرما، اللہ ملک تے آفت آ گئی ہے، ملک وچ مصیبت آ گئی ہے، ملک وچ مسلمان مر رہے نے، مسلمان شہید ہو رہے نے، فوج لڑ رہی ہے، سپاہی شہید ہو رہے نے، مولا تو راضی ہو جا، سانو معاف کر دے، تو راضی ہو جا۔ جدو اللہ راضی ہو جائے گا دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرما۔